सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। शुरू में आपने देखी बोर्ड पे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। लड़का जो है या बंदा कह लें ये पाकिस्तानी है, औरत का तल्लुक मलेशिया से है। इनकी अब मैं कहानी आपको सुनाता हूँ क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए और पाकिस्तान से जाने का भी बड़ा शौक़ है हमें। दूसरे ममालिक की औरतें भी बड़ी पसंद हैं और कोई हमें कहे कि शादी कर लो तो वहाँ पे लालच होता है कि शादी करने से शायद कोई फ़ायदा हो जाएगा या वीज़े का सबसे बड़ा तो फ़ायदा होता है। मगर किसी जगह ये भी देखा जाता है कि औरत पैसे वाली मिल गई है तो कहते वारे न्यारे होगी। सोच छोटी और पैर में मोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। खैर, इस बंदे ने कोई चंद साल पहले मेरा 3-4 साल पहले मलेशिया में इस औरत के साथ शादी की और मलेशिया भी मुसलमान मुल्क है और फिर ये हुआ कि ज़्यादा देर ये शादी नहीं चली, शायद 1 डेढ़ 2 साल चली हो और बजाय इसके कि चलो जी आपकी शादी नहीं चल रही, तो आप तलाक दे दें, खुला दे दें, जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक एक अच्छे तरीके के साथ चलो जी अलहदा हो जाए। मगर ये पता क्या इसने अब किया? इसने किया जी कि जो वहाँ की करेंसी है, उस औरत के कोई पैसे थे पड़े हुए 20,000 के करीब और वो इसने लिए चोरी किए इसके घर से और फिर टिकट कटाई और पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो वो औरत जो थी परेशान हो गई, वो भी पीछे आ गई और जैसे ही वो यहाँ पाकिस्तान पहुँची, ये फरवरी की बात है, अभी पता नहीं मौजूदा क्या हालात है। चली गई होगी बेचारी बस क्या करती वहाँ। अच्छा, अब ये कहती कि जब मैं पाकिस्तान आई, तो मैंने इसे कहा कि मेरे पैसे दे दो, मेरी माँ बीमार है, कैंसर की मरीज़ा है और उसका मैंने इलाज करवाना था। मलेशिया भी इसी तरह ही जिस तरह पाकिस्तान में पैसे होंगे तो इलाज होता है। तो इसने उसे धमकियाँ देनी शुरू कर दी और इसको कहा कि मैं आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, बेहतर ये है कि आप जहाँ से आई हो चली जाओ और मैं यहाँ पे और शादी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप शादी कर रहे हो करो, मगर उस औरत के पैसे क्यों आप लेके आए? अब वो भी बेचारी इसके पीछे आई बकायदा तौर पे, उर्दू बोलती है ये औरत, उर्दू में बातचीत हुई। तो ये जनाब अब उसको धमकियाँ दे रहा था और फिर उसके पैसे इसने मुझे नहीं उम्मीद के दिए हों। मकसद ये है इस प्रोग्राम का, मैंने कहा मुख्तसर सा एक प्रोग्राम करना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी, ठीक है औरतों में भी गलतियाँ होंगी, कसूर होगा, ये नहीं मैं कहता, हर जगह पे हर तरह के लोग होते, मगर ये औरत अगर पाकिस्तान आई है तो झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही, पैसे तो इसने गेम तो डाली होगी। ये नहीं कि पाकिस्तानी और गेम ना डाले और इत्मीनान में लिया होगा पहले और फिर उसके साथ ये ज़ुल्म किया कि जो पैसे भी आए इसके काबू में, वो पकड़े और वहाँ से आ गए। इसकी तस्वीर लगाने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों का असल चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए और ये चीज़ें जो है दूसरे अवाम को भी पता चलनी चाहिए। जिस औरत के साथ आप इसने शादी करनी है, उसको भी इसकी करतूतों का पता चलना चाहिए और इसके जैसे जो भी लोग हों, उनको सबक भी हासिल होना चाहिए कि क्यों इस तरह का ज़ुल्म करते हैं। हमारा तो पहले ही बड़ा नाम रोशन है पाकिस्तानियों का, तो आप ये जो ज़ुल्म करते हो, ये अगर ना भी करो तो क्या मसला है? आपको सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है? हमारे लोग जाते हैं दूसरे ममालिक में, मलेशिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वहाँ पे सियासी पनाह वाले भी मौजूद हैं पाकिस्तानी, और जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर ज़ाहिर है सब बदनाम होते हैं। फिर वो एक दूसरे को बताती हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, कि ये जो लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये ज़ालिम लोग हैं। देखिए, जो इस्लाम ने आपको हक दिया है उससे आप फ़ायदा उठाएँ, अच्छे तरीके से रुख़सत कर दें। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके चोरी पैसे करके वहाँ से भाग जाओ। और मैं, अगर मेरी ये वीडियो ऐसे लोग देख रहे हों जो इसके इलाके के हों, जो ज़ाहिर है इसे जानते होंगे और वो वहाँ की जो भी इंतज़ामिया है, जो भी ताकतवर लोग हैं, जो भी इदारे हैं,
ان کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ دیکھیے جناب یہ کام ڈال کے گیا، اور ایسے لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے بلاک کرنے چاہیے. یہ ہے اصل میں بلاک کرنے والے پاسپورٹ. وہ جو آپ نے ہر بندے کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے نا، وہ نہیں صاحب اس میں شامل. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ٹریول پہ پابندی ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کو سفر کی اجازت نہیں دینی چاہیے. دوسری یہ بات اسی پروگرام میں کر دیتے ہوں کہ آج ایک صاحب مجھے ملے تھے راستے میں جاتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ہیلو ہیلو ہوئی. تو ان کا بھی کیس اسی میں نے کہا تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے. جو لوگ انگلینڈ میں یا یورپ میں رہتے ہیں، اگر ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ جو پاک سر شاد زمین شاد علیہ، اور وہ یہاں پہ ریزیڈنٹ ان کے پاس ہے اور یہاں رہتے ہیں، تو جب بھی وہ ٹریول کرے یورپ کے لیے، فرض کریں انگلینڈ سے، تو انہیں یورپ کا ویزا حاصل کرنا ہوگا. جرمنی، فرانس، کسی بھی جو 25-28 ممالک ہے ان میں سے کسی کا بھی ویزا لے لیں اور پھر آپ ٹریول کریں. ہوا یہ اب کہ ان کا کہنا تھا کہ میں 2-3 دفعہ پہلے بھی گیا ہوں، مجھے کسی نے روکا نہیں. تو کہیں یہ جا رہے تھے جرمنی یا فرانس، تو جیسے ہی یہ یہاں پہ کھیلے بارڈر جو ہے فرانس کا جو ہے، وہاں پہ پہنچے تو برٹش نے تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ برٹش نے تو دیکھنا ہے کہ جو سسٹم ہے اس میں یہ بندہ لیگل ہے یہاں. ٹھیک ہے، آگے نکلو تو وہ فرانس والے بیٹھے ہوتے ہیں. فرانس والوں نے انہیں پوچھا جناب کدھر جا رہے ہیں، دکھاؤ ذرا اپنا پاسپورٹ. تو اس پہ کوئی جرمنی کا ویزا نہیں تھا. اور پھر ان صاحب کو انہوں نے واپس بھیج دیا، ایک اسٹیمپ لگا دی اس کے اوپر کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو جب کسی کے پاسپورٹ پہ یہ اسٹیمپ لگ جائے تو اس کے یہ میں بتا دوں کہ لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا. تو وہ سوال ان کا یہ تھا کہ میں اگر پاکستان جاتا ہوں تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. میں نے کہا جب آپ کے پاس انگلینڈ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے تو آپ 20 دفعہ جائیں پاکستان آئے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. ہاں، یورپ کے لیے آپ کو یہ مسئلہ بنے گا کہ جب آپ ویزا اپلائی کریں گے اس وقت یہ سوال اٹھے گا کہ جناب آپ بغیر ویزے کے گئے تھے تو آپ کو ڈپورٹ کیا گیا، اور اس وقت کے حساب سے پھر آپ کو جو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، جو بھی طریقہ ہے اسی طرح کرنا ہوگا. ہوتا یہ ہے. اس میں اب میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم تو کئی دفعہ گئے تھے، کہ جب بھی آپ ادھر سے جاتے ہیں تو صرف برٹش فرض کرے بیٹھے ہوئے تو فرانس والے بیٹھے نہیں ہوتے، اور آپ نکل جاتے ہیں. فیری والوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کے پاس جرمنی کا ویزا ہے، یورپ کا ہے یا نہیں ہے، یا فرانس کا ہے. اور میں کیونکہ میرا خیال مجھے یاد نہیں کئی دفعہ گیا ہوں، تو کبھی فرانس والے بیٹھے ہوتے اور اکثر نہیں بیٹھے ہوتے. برٹش جو ہے وہ میں نے ہمیشہ دیکھے وہ بیٹھے ہوئے. تو یہاں پہ پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ شاید اب ویزے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جانے دیا. اور پھر کئی لوگوں کو تو چلو کہتے ہیں کہ شاید یہ میں نہیں مانتا کہ نہ پتا ہو کہ ویزا لینا پڑتا ہے، یہ تو بچوں والی بات ہے، سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دوں. لیکن چلو فرض کرو مان بھی لیا 1 منٹ کے لیے، تو لوگ پھر اس کا سوچتے ہیں کہ نجائز فائدہ اٹھائیں اور ہم اب جب دل چاہے چلے جائیں. اور پھر میں نے جیسے یہ کیس دیکھا اور ان کو سمجھایا کہ پاکستان جانے آنے میں کوئی پرابلم نہیں. ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا پچھلے دنوں میرے بھی ایک عزیز کے ساتھ یہی کام ہوا تھا. اس کا مطلب ہمارے پاکستانی کوئی نہ کوئی کام ڈالتے رہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کئی دفعہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے. ایک دفعہ انگلینڈ آنا تھا کسی نے جرمنی سے، اس کے پاس ہی پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور یہاں پہ وفات ہو گئی تھی انگلینڈ. تو مجھے فون آیا کہ کیا مشورہ دے. میں نے تو اگر میں برلن گیا یا ڈسلڈورف گیا تو بڑا ٹائم لگ جانا، تو کیا اس کا طریقہ. میں نے کہا آپ وہاں پہ نا آ جائیں بارڈر پہ یہاں پہ برٹش پہ، اور ان کو وہ سرٹیفکیٹ دکھائیں جو آپ کا بھائی کی وفات ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل سے فیکس منگوا کے دیں یا جو بھی ای میل، تو وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. ایسے ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں میں انسانی ہمدردی تو ہے نا. تو یہ پھر جناب انگلینڈ آ گئے، جنازے میں شریک وغیرہ ہوئے، تدفین وغیرہ میں. 2 مہینے بعد پھر مجھے ملے ایک دفعہ جرمنی، تو مجھے کہنے لگا کہ یار وہ میں دوبارہ گیا ہوں تو انہوں نے جانے نہیں دیا. تو میں نے کہا اب کون فوت ہوا؟
کہتا اب تو کوئی فوت نہیں ہوا، یہ 6 مہینے بعد ملا، یہ سال بعد، مجھے یاد نہیں اچھی طرح، لیکن اب میں نے سوچا تھا پہلی دفعہ سوچ لگ گیا تھا تو شاید اس دفعہ بھی لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ویزا لے کے آؤ۔ مقصد بتانے کا ہے کہ وقت اور ماحول اور موقع کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور دفتر والے آپ کو یا امیگریشن والے آپ کو یہ سہولت دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب آپ نے جائز فائدہ اٹھائے۔ یہ 2-3 چیزیں تھی آج میں نے کہا کیوں نہ آج کے پروگرام میں بتائی جائے۔ اور جو بھی بندہ یورپ سے انگلینڈ جائے یا انگلینڈ سے یورپ آئے اس کو ویزا لینا پڑتا ہے۔ جو انگلینڈ کے ویزے یہاں کروئڈن سے لگ کے جاتے ہیں، آپ کسی جگہ سے بھی اپلائی دنیا کے ملک سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے یا جن کے پاس برٹش ہے، وہ بھی شاید 2 یا 4 اپریل سے آن لائن باقاعدہ طور پر الیکٹرک جو ویزا ہے وہ لے کے پھر ہی وہاں سے آئیں گے، ورنہ ان کو بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، جس طرح کینیڈا امریکہ کا۔ آج 25 تاریخ ہے، چند دن رہ گئے، اس کے بعد یہ جناب آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام